خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو ایک ایسی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسے عالم جن کی کہانی میں علم ہے اور ایک بہت ہی لرزہ خیز قتل ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ایک ضروری اعلان۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ جنس اور تلفظ میں کچھ غلطیاں ہوں۔ ان آڈیوز کا مقصد صرف تعلیمی ہے۔ چلیں جی۔ اور یہ کہانی 19ویں صدی کے اوائل کے بغداد کی ہے، جب ایک علمی بحث اتنی شدید ہو گئی کہ اس کا فیصلہ پھر کتابوں سے نہیں تلواروں سے ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ مرزا محمد بن عبد النبی اخباری کی، جنہیں ان کے ماننے والے شہید المحدثین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک نظریاتی جنگ کی داستان ہے۔ اخباری اور اصولی۔ بالکل، ایک طرف اخباری جو کہتے تھے کہ دین صرف قرآن اور حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف تھے اصولی یعنی مجتہدین جو عقل کو بھی ایک ذریعہ مانتے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی کا ایک بہت تفصیلی نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت، ان کی درجنوں کتابیں، ان کے مخالفین سے ان کے مباحثے، اور آخر کار ان کے قتل کی وہ پوری سازش جس میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور سیاسی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ تو آج ہم اسی مواد کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک علمی اختلاف ذاتی دشمنی میں کیسے بدلا اور اس کا انجام اتنا بھیانک کیوں ہوا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مرزا محمد اخباری کی شخصیت کو سمجھے بغیر ہم اس تنازع کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح، تو سب سے پہلے ان کی شخصیت پر ہی بات کرتے ہیں۔ جو پہلی چیز مجھے پڑھ کر حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ وہ کوئی عام مولوی نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ انہیں ایک پولیمات کہا جا سکتا ہے نا؟ مطلب عربی کے علاوہ 7 زبانیں جاننا، یہ اس دور کے حساب سے تو بہت غیر معمولی بات ہے۔ بہت ہی غیر معمولی۔ اور دیکھیں، یہ صرف زبانوں تک محدود نہیں تھا۔ مذہبی علوم، فقہ اور حدیث وہ تو ان کا خاص میدان تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاضی، فلکیات، طب، منطق، اچھا، ان سب میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اور وہ صرف علم رکھتے نہیں تھے بلکہ اسے پھیلا بھی بہت تیزی سے رہے تھے۔ 80 سے زیادہ کتابیں، مطلب وہ اپنے نظریات کو صرف اپنے تک نہیں رکھ رہے تھے، وہ انہیں لکھ کر ہر طرف پھیلا رہے تھے۔ اور شاید یہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی بن گئی۔ ان کی کتابوں کے نام ہی دیکھیں کتنے دلچسپ ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے مواول العقول، یعنی عقلوں پر چلنے والے کلہاڑے۔ جی، نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ مجتہدین کے عقلی استدلال کے خلاف ایک فکری جنگ لڑ رہے تھے۔ یا ایک اور کتاب تسلیت القلوب الحزینہ، یعنی غمگین دلوں کی تسلی۔ تو وہ صرف علمی بحث نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے پیروکاروں کو جذباتی طور پر بھی جوڑ رہے تھے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ مرزا اخباری غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ کے قیام کے پرزور حامی تھے، جس کی اس وقت کے کئی اصولی علماء مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، ان کے پیروکاروں اور اولاد نے ان نمازوں کا باقاعدہ آغاز بھی کیا۔ بالکل، وہ انہیں نظریاتی طور پر مضبوط کر رہی تھیں۔ تو یہیں سے اس بڑے علمی مباحثے کا آغاز ہوتا ہے، اخباری بمقابلہ اصولی۔ اگر ہم کسی عام سننے والے کے لیے اسے آسان کریں تو اس جھگڑے کی اصل بنیاد کیا تھی؟ بہت سادہ الفاظ میں جھگڑا اس بات پر تھا کہ دین کو سمجھنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اخباری مکتب فکر، جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، اخبار یعنی احادیث پر یقین رکھتا تھا۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور معصومین کے اقوال ہیں، بس ہمیں صرف انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ انسانی عقل، قیاس یا اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عقل غلطی کر سکتی ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف تھے اصولی یعنی مجتہدین۔ ان کا کہنا تھا کہ امام کی غیبت کے دور میں نئے مسائل پیدا ہوں گے جن کا سیدھا سیدھا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا۔ ایسے میں جو اہل علم ہیں وہ اصول الفقہ اور اپنی عقل یعنی اجتہاد کا استعمال کر کے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، بھلے ہی اس کی بنیاد ظن یعنی غالب گمان پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر مرزا محمد اخباری اس کی اتنی شدت سے مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ ان کے نزدیک یہ دین میں اپنی رائے داخل کرنے جیسا تھا۔ وہ اسے ایک خطرناک بدعت سمجھ رہے تھے جس سے دین کی اصل شکل ہی بگڑ سکتی تھی۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ مجتہدین ظن کی بنیاد پر فیصلے دے کر لوگوں کو اصل دین سے دور کر رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ یہ باتیں صرف بند کمروں میں نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کھلے عام اپنی تحریروں اور تقریروں میں کہہ رہے تھے۔
انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے مجتہدین کو براہ راست چیلنج کیا، مرزا قمی، سید علی طباطبائی اور خاص طور پر شیخ جعفر کاشف الغطا۔ اور جب آپ اس وقت کے سب سے طاقتور مذہبی طبقے کو چیلنج کرتے ہیں تو بات پھر صرف علمی نہیں رہتی، اس میں سیاست اور طاقت کا کھیل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ صرف دو نظریات کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ دو طرح کی مذہبی اتھارٹی کا ٹکراؤ تھا۔ مجتہدین کا پورا نظام عوام پر ان کے اثر و رسوخ اور مالی وسائل پر قائم تھا، جیسے خمس وغیرہ۔ جی، مرزا محمد اخباری کا نظریہ سیدھا سیدھا اس اتھارٹی کو چیلنج کر رہا تھا۔ اگر لوگ مجتہدین کی تقلید چھوڑ دیتے تو پورا نظام ہی خطرے میں پڑ جاتا۔ ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب بات کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ مرزا محمد نے اپنی موت کی پیشین گوئی خود کر دی تھی۔ اس سے بھی زیادہ سنگین اور حقیقی وہ فتویٰ تھا جو ان کے قتل کی وجہ بنا۔ اچھا؟ جب علمی دلائل سے مرزا محمد کو ہرانا مشکل ہو گیا تو ان کے سب سے بڑے مخالف شیخ جعفر کاشف الغطا نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ میں یہاں ذرائع میں اس فتوے کے الفاظ دیکھ رہا ہوں اور یہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ اس میں صرف قتل کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اسے واجب قرار دیا گیا ہے۔ الفاظ انتہائی سخت اور اشتعال انگیز تھے۔ فتویٰ یہ تھا کہ ہر محب اور پیروکار پر واجب ہے کہ اس کے قتل میں اپنی جان اور مال خرچ کرے، ورنہ اس کا نہ کوئی روزہ ہے نہ نماز۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، یعنی ایک علمی اختلاف پر سیدھا قتل کا فتویٰ؟ کیا اس دور میں یہ عام تھا؟ نہیں، یہ ایک انتہائی قدم تھا۔ اگرچہ علمی بحثیں شدید ہوتی تھیں لیکن قتل کے فتوے عام نہیں تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصولی علماء مرزا محمد کے اثر و رسوخ سے کس قدر خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ اگر اس آواز کو طاقت سے نہیں دبایا گیا تو یہ ان کے پورے علمی اور سماجی ڈھانچے کو تباہ کر دے گی۔ اور اس سازش میں صرف علماء شامل نہیں تھے، بغداد کے سیاسی حکمرانوں داؤد پاشا اور سعید پاشا کا نام بھی آتا ہے۔ سیاست کا اس مذہبی قتل سے کیا تعلق تھا؟ تعلق بہت گہرا تھا۔ دیکھیں، داؤد پاشا کو اپنی حکومت چلانے کے لیے با اثر مجتہدین کی حمایت چاہیے تھی، ظاہر ہے۔ اور مرزا محمد اخباری جو ایک بے باک شخصیت تھے، غالباً سیاسی معاملات پر بھی تنقید کرتے ہوں گے، تو مجتہدین نے پاشا کو یہ باور کرایا ہوگا کہ مرزا محمد صرف مذہبی طور پر ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی ایک خطرہ ہیں، ایک فتنہ ہیں۔ تو یہ ایک منظم منصوبہ بن گیا جس میں مذہبی اور سیاسی دونوں مقاصد شامل تھے۔ بالکل، پاشا کو ایک ممکنہ مخالف سے چھٹکارا مل رہا تھا اور علماء کو اپنے سب سے بڑے نظریاتی دشمن سے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس فتوے پر عمل کیا گیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بہت لرزہ خیز ہے۔ ذرائع اس کی کیا تفصیل بتاتے ہیں؟ تفصیلات بہت دردناک ہیں۔ بغداد میں ایک منظم ہجوم نے، جسے غالباً سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی، ان کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اور انہوں نے دفاع کی کوشش کی؟ جی، مرزا محمد نے اپنے چند شاگردوں کے ساتھ دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان پر قابو پانے کے بعد جو سلوک کیا گیا وہ خاص طور پر وحشیانہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جی، یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے، شاید اس بات کی علامت کے طور پر کہ یہی ہاتھ تھے جو مجتہدین کے خلاف لکھتے تھے۔ اللہ اکبر! شدید زخمی حالت میں وہ پانی مانگتے رہے، لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا اور پیاسا ہی قتل کر دیا گیا۔ پانی نہ دینا، یہ تفصیل کربلا کے واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ شاید اسی لیے ان کے پیروکار انہیں شہید المحدثین کہتے ہیں۔ اور ظلم ان کی موت پر بھی ختم نہیں ہوا۔ نہیں، بلکہ اس کے بعد جو ہوا وہ شاید موت سے بھی زیادہ سفاکانہ تھا۔ ان کی لاش کو رسیوں سے باندھ کر قازمین کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا گیا اور اس پہ پتھر برسائے گئے۔ اور ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور ان کے گھر کو مکمل طور پر لوٹ لیا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا، یہ ایک نظریے کو سرعام ذلیل کرنے کی کوشش تھی۔ اور اس کے پیروکاروں میں خوف پھیلانے کی کوشش۔ جی، اس پورے واقعے کے بعد ان کے خاندان پر کیا گزری، خاص طور پر ان کے بیٹے مرزا علی کا ذکر آتا ہے۔ ان کے خاندان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بیٹے کو تو اپنی جان بچانے کے لیے کئی سال تک روپوش رہنا پڑا۔ یہ دشمنی صرف مرزا محمد کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی نسل اور ان کی میراث کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش تھی۔ تو کیا یہ کوشش کامیاب ہوئی؟ کیا مرزا محمد اخباری کے قتل سے اخباری مکتب فکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔
مختصر مدت کے لیے تو اصولی مکتب فکر کو مکمل غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ آج تک شیعہ علمی دنیا میں غالب بھی ہے۔ لیکن مرزا محمد کی شہادت نے اخباری مکتب فکر کو ایک نئی توانائی بخشی۔ ان کی قربانی نے انہیں اپنے پیروکاروں کے لیے ایک ہیرو بنا دیا۔ ان کی کتابیں اور نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان کی شہادت نے انہیں ایک طرح کی امرتا عطا کر دی۔ یعنی ان کا فکری ورثہ آج بھی زندہ ہے؟ جی، آج بھی علمی حلقوں میں زیر بحث ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظریات کو تشدد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بحث صرف 19ویں صدی کے بغداد تک محدود نہیں ہے، آج بھی ہمیں یہ کشمکش ہر جگہ نظر آتی ہے۔ تو اگرچہ مرزا محمد اخباری کو جسمانی طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن ان کے نظریات زندہ رہے۔ آج ہم نے ایک ایسی زندگی کا احاطہ کیا جو غیر معمولی علم، شدید مباحثے اور ایک المناک پرتشدد انجام سے بھری تھی۔ مرزا محمد اخباری ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنے وقت کے غالب علمی ڈھانچے کو اتنی شدت سے چیلنج کیا کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ ان کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ علمی اختلافات کے حقیقی اور بعض اوقات صفاقانہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف قانون کے تجریدی نکات پر بحث نہیں تھی، بلکہ اس راستے کی حفاظت کا معاملہ تھا جسے وہ الہی علم تک پہنچنے کا خالص ترین ذریعہ یعنی قرآن اور حدیث سمجھتے تھے۔